بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعرات، شام اطراف، 22 اگست۔ حاضر ہیں۔ تاخیر کی معذرت، کچھ حالات ایسے ہیں، مصروفیات کہ ان میں وقت کی پابندی مشکل ہو جاتی ہے، اور ہم حالات کی نفس پر انگلیاں تو رکھے ہوئے اب میرا خیال 7-8 دہائیاں ہو رہی ہیں، لیکن اس وقت پچھلے 2-2.5 سال سے ایک جو حالات ہیں کہ بالکل ہی آپ معلق ہیں، لٹکتے رہتے ہیں وجود و عدم کے درمیان، خوش فہمی اور بدگمانی کے درمیان، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ حالات کو سمجھ سکیں، لیکن حالات روزانہ اتنے پیچیدہ اور الجھ جاتے ہیں کہ آپ کے تجربات، مشاہدات بھی آپ کو انہیں سمجھنے نہیں دیتے۔ شبانہ کریم کراچی سے، سمانہ تقوی بھی کراچی سے، نعیم محمود صاحب ہمارے بیٹے ملٹن ٹورنٹو سے، عاصم متین خان صاحب ہمارے مانامہ اطراف کے قلمی سرپرست بھی ہیں، اور ہماری بہت سی کتابوں کے لیے بھی ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لائبریریوں کو، اور جو پڑھنے والے ہیں لیکن اب برداشت افورڈ نہیں کر سکتے، ان کو ہم کتابیں ان کے سرپرستی میں پہنچاتے ہیں، لائبریریوں میں بھی اور افراد میں بھی۔ نعیم محمود صاحب بھی وہاں سے ہماری اس میں بہت شراکت کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں۔ شبانہ کریم شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں، بہت اچھا کہہ رہی ہیں، خوشگوانی کم ہے، بدگمانی زیادہ ہے، بہت مایوس کن ہے۔ ابھی میں آ رہا تھا اس پروگرام کے لیے کرنے، تو ادھر ہماری ٹی وی پہ ڈرامے چل رہے ہیں تو اس کی آواز آ رہی تھی کہ میں کب تک اپنی عزت کی دھجیاں بکھرتے دیکھوں گا، کب تک اپنے وقار کو مٹی میں ملتا دیکھوں گا۔ بالکل یہی کیفیت آپ کی اور ہماری ہے کہ ہم کب تک یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، انصاف میں تاخیر ہو رہی ہے، انصاف مل ہی نہیں رہا۔ شہباز احمد صاحب فیصل آباد سے، جنگ اور جیو کے بیورو چیف، انجم صابری صاحب ہمارے نیو جرسی امریکہ سے، عاصم متین خان صاحب نیو یارک سے ہیں، ذیشان حسن صاحب سعید پرویز صاحب کے صاحبزادے، حبیب جالب کے بھتیجے۔ خوشی ہوتی ہے کہ اگر ایک نسل سے دوسری نسل کو مزاحمت اور ادراک منتقل ہو رہا ہو، یہ بھی لا آف سکسیشن ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر خاندان میں، ہر نسل میں ادراک اور اقدار منتقل ہو سکیں۔ اس طرح یہاں اقتدار منتقل نہیں ہوتا ہے پوری طرح، اسی طرح یہاں ہمارے یہاں اقدار، شائستگی، وقار، یہ بھی منتقل نہیں ہو رہے۔ اعجاز درانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بلاول ہاؤس کے ترجمان۔ عبدالرافع صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ شہباز احمد
کہہ رہے ہیں ذیشان بہت اچھا تاریخی کام کر رہے ہیں۔ عبدالرافع کہہ رہے ہیں آج کے جلسے کے بارے میں کیا کہیں گے کہ پوری اطلاعات تو نہیں ہے۔ یہ بھی آپ سے کرنا تھا کہ جو اعظم سواتی صاحب نے گوہر خان کی موجودگی میں بتایا کہ بھی وہ جلسہ ملتوی کرنے کا حکم دیا ہے عمران خان صاحب نے۔ اس پہ ہم نے آپ لوگوں سے رائے لی تھی، تو اس میں زیادہ تر رائے یہ ہے کہ بھی یہ اچھا دانشمندانہ فیصلہ ہے۔ اصل میں ہمیں اس وقت ہمارا آئیڈیل بنا ہوا ہے بنگلہ دیش۔ بنگلہ دیش میں جس طرح عوام کے طوفان نے سمندر نے ایک بہت ہی شفاق سخت گیر وزیر اعظم کو ملک چھوڑنے پہ مجبور کر دیا، تو اس کے بعد ہمارے ہاں بھی یہی معیار ایک سوچا جا رہا ہے، لیکن کوئی اچھا نہیں ہے کہ وہاں بھی تبدیلی جو ہے اصل وہ اگر الیکشن کے ذریعے آئے گی تب کچھ، اور الیکشن کمیشن وہاں کا آزاد ہوگا اور وہ اچھے امیدواروں کو اجازت دے گا، وہاں کے روایتی سیاستدانوں کو نہیں، جس طرح ہمارے ہاں وہی جاگیردار سردار سرمایہ دار بار بار آ جاتے ہیں، انہی کی نسلیں چل رہی ہیں اس وقت، تیسری نسل ہے، چوتھی نسل ہے کہیں، شہزادے شہزادیاں ہے جمہوریت، مگر بڑے بڑے سینئر سیاستدان جنہوں نے جیلیں بھی کاٹی ہیں اور وہ اپنے قائدین کے بیٹوں بیٹیوں کے ہی تابع دار بن کے رہتے ہیں، اصولوں اور نظریات کے نہیں۔ اس لیے سیاست میں جو ایک آپ دیکھیں کہ 77 سال کی آزادی اور خود مختاری کے بعد جو معاشرہ ہونا چاہیے تھا پاکستان میں وہ نہیں ہے، قانون کا نفاذ یکساں نہیں ہے۔ ابھی دیکھ لیں جو کارساز کے قریب کتنے ماں باپ بیٹی کو رون ڈالا اور 3-4 اور کو ان کی حالت بہت خراب ہے، اور اس کے بعد بہت سینئر وکیل یہ دلیل لے کر آ گئے کہ گاڑی چلانے والی جو خاتون تھیں وہ ذہنی طور پہ بیمار ہیں اور ذہنی مریضہ ہیں، تو اس کے بعد تو پھر صرف اس خاتون ہی نہیں بلکہ خاتون کے پورے خاندان، ان کے ملازمین سب پہ ہی لازم ہو جاتا ہے کہ انہوں نے ایک ذہنی مریضہ کو ایک گاڑی نکالنے چلانے کی اجازت ہی کیوں دی اور پورے محلے کو شہر کو خطرے میں کیوں ڈالا۔ ارشد علی صاحب گجرات سے، منصور ساحر صاحب وینس ٹیلی ویژن بہت کامیابی سے پروگرام کر رہے ہیں، آرٹس کونسل کے بھی بہت فعال رکن ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ آپ کو صحت کے ساتھ سلامت رکھے۔ عابد کمالوی صاحب کمال کے کالم لکھتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہاں جلسہ ملتوی کیا گیا، اس کے باوجود کہہ رہے تھے کہ وہ اچکزئی صاحب علامہ عابد ناصر عباس وہ خطاب کر رہے تھے، بڑے میڈیا پر تو اتنے بڑے لوگوں کے اجتماع کی خبریں ہی نہیں آ رہی، یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا پہ جو اطلاعات ہوتی ہیں اس پہ آپ کس حد تک اعتبار کریں، پرانی ویڈیوز بھی چلا دیتے ہیں
اور جس طرح سے ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، جتنے بڑے چینل ہیں سب نے اپنے یوٹیوب بھی بنا لیے چینل، جتنے اینکر پرسنز ہیں بڑے بڑے انہوں نے بھی اپنے اپنے یوٹیوب چینل شروع کر لیے ہیں، اور ان کے اپنے جو پروگرام ہیں مین میڈیا پر، مین سٹریم میڈیا پر، اور جو ان کے یوٹیوب پروگرام ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اسی سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ نارمل نہیں ہے۔ ایک جو صحت مند معاشرہ ہوتا ہے، جہاں جو بھی سسٹم بنا لیا گیا ہے، آئین قانون، اس کے مطابق تمام ادارے، تمام افراد کے کرتے ہیں۔ جہاں پارلیمانی سسٹم ہے تو وہاں کی پارلیمنٹ کو بالادستی ہے، اور اسی میں تمام ہے قوانین پوری ڈیبیٹ اور بحث کے بعد بنتے ہیں۔ شکیل شیخ صاحب ینگ ایجوکیشنسٹ بھی ہمارے ساتھ ہیں، سلام کہہ رہے ہیں آپ سب کو۔ محمد لئی شہرت حسین بھی کہ بات تو تلخ ہے لیکن میرے خیال سے منزل نہیں ملی انہیں جنہیں ملنا چاہیے۔ عبدالحسیب خوستی نوجوان بلوچستان سے کہہ رہے ہیں حضرت کیا حال ہے، طبیعت مزاج ٹھیک ہے الحمدللہ۔ سراج چنگوانی سرائے کی وسیب سے ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ ہمارا پروگرام دو طرفہ ہوتا ہے کہ میں کچھ عرض کرتا ہوں، آپ کے جو ٹیکسٹ میسج آتے ہیں میں پڑھ کے سناتا ہوں، اور یہ صرف یک طرفہ نہیں ہے۔ افتخار کامل صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں۔ محمد فاروق آوان صاحب ماشاءاللہ سعودی عرب میں پہنچے ہوئے ہیں۔ شہباز احمد صاحب کہہ رہے ہیں ٹیکسٹائل بحران حوالے سے ایک صورتحال سامنے آئی ہے کہ بنگلہ دیش اور چین کو درپیش صورتحال کے پیش نظر یورپی خریدار پاکستان اور ویتنام کا رخ کر رہے ہیں۔ موقع ہے کہ حکومت اپنا کردار ادا کرے، خصوصاً بجلی اور مارک اپ کم کرے تاکہ انڈسٹری اور ایکسپورٹ سیکٹر فائدہ اٹھا سکیں۔ آر بی چنا وہ سینئر جرنلسٹ ہیں اردو سندھی کے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، سلام کہہ رہے ہیں۔ شہباز احمد صاحب کی تجویز بجائے اور انہوں نے جنگ اخبار میں، جیو میں، نیوز میں، اور بہت ٹیکسٹائل میلز کو جو مسائل درپیش ہیں فیصل آباد میں، ان کے حوالے سے بہت اہم خبریں دی ہیں۔ ٹیکسٹائل ہمارا سالہ سال سے سب سے زیادہ برآمدات کا اور اس کے ساتھ ساتھ روزگار کا بھی سرچشمہ رہا ہے، لیکن ہمارے جو مجموعی طور پر اپنے ملک کے لیے جو کوشش ہونی چاہیے، مجموعی بھی اور دیر پا اور طویل المیعاد، اس سے ہم محروم ہیں۔ اسی پہ ہم آگے کالم ہمارا اسی پر ہے، بات کریں گے۔ سراج چنگوانی کہہ رہے ہیں سر جی آج کالم کے خوبصورت عنوان کی ذرا اہل تسلط اور اہل تدبر کون کون ہیں ذرا وسیع وضاحت فرمائیں۔ سراج چنگوانی نامہ نگار جنگ اور جیو نیوز۔ محمد فاروق آوان صاحب کہہ رہے ہیں بہت سینئر پاکستانی، بہت اعلیٰ عہدوں پر رہے ہیں، حضرت ملک کی بہتری کے لیے آپ کی دانش میں کیا 3 کام ہونے چاہیے؟ محمد اشفاق صاحب بھی جدہ سے ساتھ ہیں، یاران نقطہ داں کے۔ نام میں صحیح لے رہا ہوں یا نہیں، ان کی کتاب بہت مقبول ہے۔ شکیل شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کچھ لوگ سوشل میڈیا پر اپنی مشن کے بعد ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں، خاص طور پر ٹویٹر اور یوٹیوب،
ان میں 100% یقین نہیں کر سکتے۔ SNM شہزاد صاحب بہت بڑے ہمارے ریڈیو آرٹسٹ تھے، دکھ درد میں کام آنے والے، ساؤتھ افریقہ میں ان کی اب ID کے بیگم اور اہل خانہ استعمال کر رہے ہیں، بہت خوش آمدید۔ ساؤتھ افریقہ میں بھی اس وقت ہم سنے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں السلام علیکم شام صاحب سلامت رہیں۔ رانا فاروقی اس دور کی بہت بڑی لکھنے والی، 3 عورتیں 3 کہانیاں اور ناقابل فراموش، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ رحیم خان بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ صوفی راؤ جاوید اختر نیشنل پریس ٹرسٹ میں ہمارے رفیق کار ہوتے تھے، واہ کینٹ سے ہمارے ساتھ ہیں۔ اقبال یوسف صاحب سینئر PPP کے وہ بھی ساتھ ہیں ہمارے۔ عاصم خان کہہ رہے ہیں مہر عاصم خان امریکہ اور یورپ میں کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی وجہ سے اینکر حضرات ایک چینل پر کام کرتے ہوئے اپنا YouTube چینل نہیں چلا سکتے، یہی پاکستان میں ہونا چاہیے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں کوئی قانون نہیں ہے، وہ ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اب اینکر پرسنز کے پاس بھی لاٹھیاں ہیں، ہم لوگ خود بھینسیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ چیلا رام بھیل بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور شکریہ۔ شاہد نواز صاحب دبئی سے، تعلق جھنگ سے اور کراچی سے ہے، پراپرٹی کا کام کرتے ہیں لیکن شاعری اور ادب سے ادراک سے وابستہ ہے۔ پروفیسر شاداب احمد صدیقی حیدرآباد سے مانامہ اطراف کے بیورو چیف ہیں اور بہت ہمارے تعاون کرتے ہیں، مانامہ اطراف کو اپنے علاقے میں فروغ دینے میں ان کا بہت ہی حصہ ہے، بہت محنت سے ہی کرتے ہیں۔ آفتاب نواز مستوئی صاحب کہہ رہے ہیں گزارش ہے کہ سرائیکی وسیب کے 2 اضلاع راجن پور اور رحیم یار خان کے کچے کا علاقہ پولیس کے نوجوانوں کی مقتل گاہ، نوجوانوں مقتل ہی استعمال کر لیں، مقتل گاہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ مقتل خود ایک گاہ ہے، قتل گاہ۔ آج پھر ڈاکوؤں کے اندر فائرنگ سے 11 نوجوان شہید، 7 زخمی اور 4 لاپتہ ہو گئے۔ گزشتہ کئی سالوں سے پنجاب پولیس کے سپاہی شہید ہو رہے ہیں، کبھی کوئی بھی افسر اس محاذ پر جوانوں کے ساتھ شامل نہیں ہوا۔ خدا آپ ہی ہمارے وسیب کو اس بے رحمانہ عمل سے بچانے میں مدد کریں۔ گزشتہ کئی سالوں سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس ایریا کو ڈاکوؤں سے پاک کرنے کے لیے پاک آرمی کمانڈو ایکشن کرے۔ پتہ نہیں کب تک پولیس کے نوجوان اناؤں اور ضد کی بھینٹ چڑھتے رہیں گے۔ بالکل آپ حضرات ہی ہمارے دست و بازو، کان، ناک ہیں، اس آپ کے ذریعے تازہ ترین خبریں ملتی ہیں، ہم آپ کو اس کو نشر کر دیتے ہیں۔ اب یہی ہم کر رہے ہیں کہ قانون کا نفاذ جو ہے وہ یکساں نہیں ہے اور بہت زیادہ ایک اپنی مرضی اپنی پسند کے مطابق ہے۔ ذمہ داری کسی ایک شخص کی یا ادارے کی ہے، لیکن اس پر برتری کسی اور ادارے کو حاصل ہے۔ کس کا حکم کہاں چلتا ہے وہ آپ کو اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ شاہد نواز سب کہہ رہے ہیں سر آپ کا حسن نظر ہے، اتنا یاد رکھتے ہیں۔ عفت سلطانہ کراچی کی بیٹی اسکردو میں 30 سال تک پڑھاتی رہیں، بہت شاگرد ان کے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، بہت اچھا لکھتی ہیں، پڑھنے کا بہت شوق ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اور ہمت دے انہیں پڑھنے کی لکھنے کی۔ شہاب الدین محمدی اب سابق جج، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ پنو عاقل
سے عفت سلطانہ اس محفل کو گلوبل شام اعتراف کہتی ہیں۔ حاضرین کو سلام۔ ابھی ہم پہلے کالم پڑھتے ہیں۔ یہ اسلام آباد کے جلسے پر بات ہو چکی کہ وہ دانش مندانہ فیصلہ زیادہ تر لوگوں کا ہے، باقی لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو موجودہ اس وقت قیادت ہے وہ بزدل ہے، بہت ہی محتاط ہے، خوف زدہ ہے، بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں جی یہ ملی ہوئی ہے مخالف قوتوں سے، تو یہ جلسہ ہونا چاہیے تھا۔ عمران خان جنہیں کچھ لوگ مرشد کہتے ہیں، کچھ کپتان کہتے ہیں، اور بہت سے کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے اس وقت جو صحیح قیادت ہے وہ عمران خان ہی کر سکتے ہیں اور وہی ہمیں بحرانوں سے نکال سکتے ہیں۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جلسہ ہونا چاہیے تھا، اور وہاں جلسے کے بعد دھرنا بھی، کہ جب تک اپنے عمران خان رہا نہ ہو جائیں تو وہ یہ کریں، اور رہا وہ کہتے ہیں کہ عدالتوں سے نہیں، وہ اسی دباؤ سے ہوں گے۔ لیکن میرے خیال میں زیادہ لوگ ہمارے انہوں نے یہ کہا کہ ملتوی کر کے انہوں نے جلسہ ایک دانش مندانہ فیصلہ کیا ہے۔ اب میرا خیال ہے 8 ستمبر کی ڈیٹ دی گئی ہے، باقی سارے شہروں میں تو کہا گیا ہے، کیونکہ اسلام آباد کے جلسے کا التوا کا جو بڑی بات بتائی گئی کہ یہ جو ہمارے آج سپریم کورٹ میں بہت اہم حالت تھی اور مذہبی رہنما علماء وہاں بڑی تعداد میں تھے، تو اس کو عمران خان نے بھی کہا کہ بھی ہم بھی تحفظ ختم نبوت کے قائل ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں توفیق دے، اس لیے اس کو کہ یہاں خطرہ ہو سکتا ہے تصادم کا، انتشار کا، اس لیے اس کو ملتوی کرنا کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 27 اگست کو لاہور میں نے کہا ہے جلسے کا۔ بعض مبصرین ہمارے اسی فیس بک پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا ایک طریقہ یہی بن گیا ہے کہ لوگوں کو کرتے ہیں، وہ گھر بار چھوڑ کے جلسے کے لیے آتے ہیں اور یہ عین وقت پر جلسہ ملتوی کر دیتے ہیں۔ بہرحال کہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جلسے جلوسوں کے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ ہم پورا ایک روڈ میپ جس کو کہا جاتا ہے آج کل لائحہ عمل، کہ جو کچھ بھی اب ہو رہا ہے یہ کوئی فوری آج کل کی حکومتوں کا یا فوری اس کا رد عمل یا نتیجہ نہیں ہے۔ یہ 1985 سے جو غیر جماعتی انتخابات ہوئے اس کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہوا، الیکشن میں دھاندلیوں کا اور چند منظور نظر لوگوں کو حکمران بننے کا، حکمرانی میں شراکت ہے، اقتدار منتقل نہیں ہوتا ہے، پورا شراکت اقتدار ہے ریاستی اداروں کے اور جو منتخب ہوتا ہے اس کے درمیان، اس لیے ایک نارمل معاشرہ ہم نہیں رہے، اور افسوس یہ ہے کہ اخلاقیات اقدار کچلی جا رہی ہیں، اخلاقیات کو روندا جا رہا ہے، اور جو تھا ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا۔ حالیہ جو کارساز کا واقعہ ہے بہت بڑا سماجی المیہ ہے کہ جو دولت مند ہیں وہ دولت کے نشے کے ساتھ یہ جدید منشیات بھی استعمال کر رہے ہیں، اور اس طرح اپنی زندگی کو بھی بے معنی بنا رہے ہیں اور دوسروں کی زندگیوں کو کچل رہے ہیں۔ اب جو باپ بیٹی اس میں موقع پر ہی کچلے گئے، ہلاک ہوئے ہیں، ان کے خاندان پر کیا گزر رہی ہوگی، دوسرے جو زخمی ہیں اور اس وقت ہسپتال میں ہیں کرٹیکل کنڈیشن میں، ان کے خاندان کس طرح سروائیو کریں گے، کر رہے ہوں گے،
اور خود اس خاندان جو بھی ہے یہ اس کے لیے ایک پوری ملک میں جو ایک مذمت کی جا رہی ہے، نامی ہو رہی ہے، یہ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ تو جو بھی ہوگا فیصلہ عدالتیں کریں گی. کوئی کروڑوں کی رشوتوں کا بھی ذکر چل رہا ہے، اور وہ بھی ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ خاتون باہر چلی جائے. لیکن ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ جو اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں، باپ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے ایم این اے کو ان کے بیٹے نے قتل کروایا ان کی سپاری دے کر. اس طرح چھوٹے چھوٹے علاقوں سے آ رہی ہیں کہ جائیداد کے مسئلے پہ بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے. اس طرح باپ بیٹوں کو بہت سے اس وقت آپ ملک میں اندازہ کریں کتنی بیواؤں کی تعداد ہے، کتنے بوڑھے باپ اپنے جوان بیٹوں سے محروم ہو گئے جنہوں نے ان کا جنازہ اٹھانا تھا وہ ان کے جنازے اٹھا رہے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے ہم سب کے لیے طنز کی نہیں بلکہ بہتری کے لیے ہونا چاہیے کہ ہم اس معاشرے کو آپ نارمل نہیں کہہ سکتے بلکہ بیمار معاشرہ ہے، منتشر معاشرہ ہے، جس کی کوئی اقدار نہیں ہے، جس کی کوئی تہذیب نہیں ہے. مذہب کی شدت ہے لیکن جو مذہب کے بنیادی اصول ہیں ان کی پابندی نہیں کی جا رہی ہے. تبلیغی جماعت میں بھی بہت لوگ تعداد بڑھ رہی ہے، اجتماعوں میں زیادہ لوگ ہیں، حجاب زیادہ بڑھ رہا ہے. ماشاءاللہ مذہبی ٹی وی چینل ہیں، مذہبی اخبار ہیں، رسالے ہیں، لیکن اسلام دین اسلام کی جو روح ہے اور جیسا اسلامی معاشرہ ہونا چاہیے اس کے کہیں آثار نظر نہیں آتے ہیں. ہمیں خود اپنا احتساب کرنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. پروفیسر شاداب صدیقی کہہ رہے ہیں آپ کا پروگرام عوامی پلیٹ فارم ہے، یہاں پر تمام لوگ اپنے دل کی بات کرتے ہیں اور عوامی مسائل کو اجاگر کرتے ہیں. ناہید عظمی بھی ہمارے ساتھ ہیں، ظفر بلے صاحب بڑے خاندان، ادبی خاندان سے ان کا تعلق. حافظ سعید احمد میاں والی سے. محمد ندیم صدیقی صاحب سینئر جرنلسٹ، بڑے ٹیکنالوجی میں بڑے ماہر ہیں اور باقی بھی بہت اچھی روایات. ابھی کہاں سائیکل پر انہوں نے کہاں سے کہاں پریس کلب تک پہنچ کے تاکہ لوگوں کو اس کی بھی دعوت دی کہ اپنے آپ کا. منصور ساحر صاحب کہہ رہے ہیں کیا مرنے والے باپ اور بیٹی کے لواحقین کو عدالت سے انصاف مل سکے گا؟ ناہید عظمی کہہ رہی ہیں بہت عرصے بعد آپ کی بزم میں آئی ہوں، اللہ آپ کو صحت و سلامتی سے نوازے. سر آپ کا تجزیہ کیا ہے، کرپٹ مافیا سے نجات مل پائے گی؟ وہ ہے جو نہ ہو جس کو خیال اب اپنی حالت کے بدلنے کا. ہم تو کرپٹ مافیا کو، چاہے میں اخبار نویس ہوں، اینکر پرسن، ہم سب ان کو اور زیادہ نوازتے ہیں، ان کی تعریف میں زمین آسمان ملا دیتے ہیں. افضل خان صاحب بھی ٹورنٹو سے ہمارے ساتھ ہیں، سلیم بیگ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. رحیم خان کہہ رہے ہیں سر اے پی ٹور گھر کے پی کے بھی تشریف لائیے. آپ ٹور گڑھ کے پی کی تشریف لائیے. کافی پہلے اور
ہمیں مہمان نوازی کا موقع دیا تھا۔ ہمیں امید ہے آپ دوبارہ بھی تشریف لائیں گے۔ دور گھر، کالا ڈھاکہ۔ انشاءاللہ، بالکل۔ پاکستان سب سے خوبصورت ملک ہے، عظیم سرزمین ہے۔ ہم دنیا بھر میں گھومتے رہتے ہیں، اپنے گاؤں شہر پوری طرح نہیں دیکھتے۔ امتیاز شہداد کوٹ والا کہہ رہے ہیں السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ محمد علی محمدی صاحب پنو عاقل سے ہی بھی ہمارے ساتھ ہیں، جماعت اسلامی کے رہنما، اور بہت کام کرتے رہتے ہیں۔ کتابیں پڑھنا لکھنا۔ منصور ساحر کہہ رہے ہیں بجا فرمایا استاد محترم، سب مجرم حالات ہیں اور سوچ رہے ہیں الزام کسی اور کے سر جائے تو اچھا۔ سب مجرم حالات ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ الزام کسی اور کے سر جائے تو اچھا۔ ناصر شمیم صاحب سکردو سے، محمد علی محمدی پنو عاقل سے کہہ رہے ہیں کچھ سگنلز کا پرابلم ہے۔ عبدالرزاق شوکت، جس طرح یہاں غریب عوام کو آسانی سے جان سے بے گناہ مار دیتے ہیں، ایک پارٹی جو غریبوں کی بہت باتیں کرتی تھی، اس کے دور میں غریب بے گناہ مارے جاتے ہیں اور ان کے لیے اس پارٹی میں کوئی مضبوط اور توانا آواز نہیں اٹھتی۔ زوار عبداللہ پردیسی، بہت جواں عزم، جواں احمد مطالعہ، لیکن اپنے حالات سے بہت زیادہ پریشان ہیں کہ باعزت روزگار کا کوئی انتظام نہیں ہو رہا۔ ابھی یہ جیکب آباد سے کہہ رہے ہیں کوئٹہ کی طرف سفر کر رہے ہیں، وہاں کچھ انہیں معاشرے کی خدمت کا موقع مل جائے۔ اعظم علی تالپور صاحب ٹنڈو جام سے ہمارے ساتھ ہیں، بہت اچھے آرٹیکل لکھتے ہیں سندھی اور اردو میں، اور انڈیا کے اخبارات کا بھی مطالعہ ان کا رہتا ہے، وہاں بہت سی چیزیں اچھی چھپتی ہیں تو ہمارے ساتھ واٹس ایپ کرتے ہیں فوراً۔ زوار عبداللہ پردیسی صاحب کا ہم نے بتایا تو وہی کہہ رہے ہیں کہ آج کوئٹہ نکل آیا ہوں روزی روٹی کی تلاش میں۔ تو کوئٹہ کے ہمارے جو ہیں اس وقت دیکھ رہے ہیں پروگرام، وہ اگر ان کی کچھ مدد کر سکیں، انہیں صحیح رہنمائی کر سکیں، تو ایک درد مند پاکستانی نوجوان وہ ان کے حالات مستحکم ہو سکیں گے۔ آفتاب نواز مستوئی صاحب کہہ رہے ہیں میں ماہنامہ اطراف کے لیے اپنے علاقے میں کیا خدمات انجام دے سکتا ہوں، رہنمائی فرمائیں۔ بالکل، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے، تو یہ ہے کہ آپ بالکل، ہم آپ سے رابطہ کریں گے، اپنا میرا خیال ٹیلی فون نمبر اپنا دے دیجئے، پھر بالکل ہر علاقے میں ادراک اور آگہی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ عفت سلطانہ کہہ رہی ہیں ان حالات میں قوم کو مایوسیوں سے نکال کر حوصلہ اور امید کیسے دلائی جائے؟ پورا پاکستان تو بیرون ملک ہجرت نہیں کر سکتا۔ شکیل شیخ کہہ رہے ہیں کارساز واقعے پر کتنے سیاستدانوں اور ان کے مقامی نمائندوں، فلاحی تنظیموں نے متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی۔ ہم نے اس پر زبانی گفتگو کی اور ایک دوسرے کو ذمہ داری میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے۔ بالکل، ہم یہ فوراً اپنی اپنی جگہ بہت جلدی ایکٹیو ہو جاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بہت بڑے لیکچر جھاڑتے ہیں،
اور اپنے اپنے محلے میں بھی بہت کرتے ہیں، پارک میں بیٹھ کے وہاں کرتے ہیں، لیکن عملی طور پہ کسی سے بات نہیں ہوتی۔ زوار عبداللہ پردیسی، میرے محترم دوست آزاد بھائی کی جانب سے آپ کو محمد بڑا سلام پیش کرتا ہوں، ساتھ بیٹھ کر آپ کی گفتگو سن رہے ہیں۔ دیکھیے کوئٹہ میں بہت اچھے لوگ ہیں، شیخ فرید صاحب ہیں، میرا خیال اس وقت شامل محفل بھی ہوں گے، اور بھی ہیں انشاءاللہ، ان کو آپ کو ان کے نمبر بھیجیں گے، ان سے رابطہ کریں تو بالکل آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی راہ نکل جائے گی۔ میں ذرا سمینہ یاسمین بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ آفتاب نواز مستوی صاحب نے اپنا نمبر بھیج دیا ہے کہ انشاءاللہ ان سے رابطہ ہوگا، اور اپنے علاقے کی، اپنے محلے کی ان سے کچھ ہم اطلاعات لے کر کچھ رہنمائی حاصل کر سکیں گے۔ بہت شکریہ۔ سمینہ یاسمین کا یہ محترم دعائیں، اللہ آپ کو امان، صحت، سکون سے نوازے۔ ڈاکٹر ہیرا لال لوہانو نفسیاتی امراض کے وزیر ہیں، اور اس وقت پاکستان میں نفسیاتی مریضوں کی بہت بھرمار ہے۔ جو حالات ہیں پچھلے 4-5 سال سے، وہ ذہنی مریضوں کی تعداد میں اضافہ کر رہے ہیں، اور یہ ذہنی مریض روسا میں بھی ہیں، عمرہ میں، غربا میں، یونیورسٹیوں میں، بڑے بڑے عہدوں پر بھی فائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ دے، کیونکہ ان کی وجہ سے ہی معاشرہ بیمار ہو رہا ہے۔ حسن راشد صاحب، جی سی یو حیدرآباد، صدر شعبہ اردو، اور آج ہی خبر مل رہی تھی کہ ان کے ڈاکٹر حسن راشد ہو گئے ہیں۔ اب یہ خود بتائیں گے اس کا خبر حقیقت کیا ہے، ڈاکٹریٹ کس موضوع پہ کیا ہے۔ ناہید اعظمی کیری شام صاحب، کار ساتھ حادثے پر متوفی باپ بیٹی سے حکومتی ارکان کا ملنا کیا قیمتی جانوں کا ازالہ ہے۔ بات تو تب ہے جب مجرم کیفر کردار تک پہنچے، جس کی بالکل امید نہیں ہے۔ سب سے بڑا جو المیہ یہ ہے کہ ہمارے ریاستی ادارے، عدالتیں، ان سے ہمارا اعتبار اٹھ گیا ہے۔ تو یہ المیہ ہے، اور بہت حد تک یہ بھی ہے کہ تسلسل سے سال سے ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ بہت سے قتل ہیں، بڑے لوگوں کے بھی، چھوٹے لوگوں کے، جن پہ کوئی تفتیش نہیں ہو سکی اور وہ رک گئے۔ این کے کاکڑ کہہ رہے ہیں سر، مضامین کا سلسلہ کیوں بند ہو گیا؟ مقابلے کے امتحانات کی تیاری کا اچھا موقع ہے، طلباء کا بہت شوق ہے۔ اصل میں کووڈ کی وجہ سے رکا تھا سلسلہ، پھر سلک بینک جو اس کی سرپرستی کر رہا تھا، ان کے کوئی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں۔ ہیرا لال لوہانو، کارساز واقعے کے بعد گلستان جوہر میں ظالم ڈمپر نے ایک اور قیمتی جان لے لی۔ غلام کبریا خاکی صاحب اسلام آباد سے، میرے ساتھ سحر ملتانی کہہ رہے ہیں سر شام صاحب، اللہ آپ کو صحت والی لمبی عمر دے، آپ کی گفتگو قوم کے لیے سبق ہوتی ہے۔ تعبیر احمد آغائی، تبھی آغائی صاحب اسلام آباد میں ہی ہیں یا آ گئے ہیں واپس؟ چلیے پہلے ہم کالم پڑھتے ہیں، پھر کالم پر جویریہ یاسمین میرپور آزاد کشمیر سے بہت اچھا تبصرہ کیا ہے، وہ بھی آپ کو
سناتا ہوں، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ جو ہے موضوعات پہ اپنا اظہار خیال کیا کریں۔ ہم یہ جمعرات اور اتوار کو ہمارا کالم چھپتا ہے، اس دن ہم یہ محفل سجاتے ہیں، تو اس دوران میں بھی آپ اپنے آئی ڈی سے کوئی موضوع بتانا چاہیں، کوئی اور ایسی انفارمیشن دینا چاہیں تو وہ کیا کریں، ہم حاضر ہیں۔ تعبیر آگاہی صاحب بھی اسلام آباد میں ہیں۔ محمد ندیم صدیقی کہہ رہے ہیں اللہ کریم آپ کا سایہ تا دیر کام قائم رکھے، تعمیر و ترقی کے لیے آپ کی کوششیں ضرور رنگ لائیں گی۔ کاش ہماری جامعات، ریسرچ ادارے، میڈیا چینلز آپ کی صلاحیتوں سے بھرپور استفادہ کرتے، تو ملک پر بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے محسنوں کو ان کی زندگی میں وہ مقام و مرتبہ نہیں دیتے، مرنے کے بعد یاد کرتے ہیں۔ ہیرا لوہانو کہہ رہے ہیں ماضی قریب میں ہیوی وہیکلز اور ڈمپر شہر میں رات کو 11 کے بعد داخل ہوتے تھے۔ مریم ہنا فلاحی جناح سے ساتھ ہیں، بہت سے فلاحی کام کرتے رہی ہیں صحت کے شعبے میں، اب یہ ایک ایئر لائن سے خدمت کر رہی ہیں۔ اہل تسلط فعال، اہل تدبر ہچکچاہٹ میں۔ میں بہت غور کر رہا تھا کہ اس وقت جو ہے تسلط کی ضرورت نہیں ہے، تدبر کی ضرورت ہے، اسی سے ہم ان بحرانوں سے نکل سکتے ہیں جو اس وقت ہمارے ہر طرف آئے ہوئے ہیں۔ اور پوری دنیا میں جنگ ہے اہل تسلط اور اہل تدبر کے درمیان۔ ہمارے ہاں اہل تسلط بہت فعال ہیں، اہل تدبر ہچکچاہٹ میں ہیں۔ حسن راشد صاحب کہہ رہے ہیں الحمدللہ جامعہ سندھ جامشورو میں پی ایچ ڈی زبانی امتحان ہوا، وائوا جس کو کہتے ہیں، جس میں کامیابی ہوئی ہے۔ بمبئی انڈیا ایک بیرونی ماہر کی رپورٹ رکی ہوئی تھی جو آپ کی کوششوں کے سبب جاری ہوئی، جس پر میں آپ کا ممنون ہوں۔ اللہ بہت مبارک ہو حسن راشد صاحب۔ ہیرا لال لوہانو سر اس فورم سے اعلیٰ حکام سے کہیں ہیوی وہیکلز کا داخلہ رات 11 بجے کے بعد اجازت دی جائے۔ شاہد مسرور صاحب بہت اچھے بچوں کے لیے لکھتے ہیں، ڈیبیٹر ہیں اور بہت منتظم ہیں، بہت اچھے، بہت شکریہ۔ یہ دیکھیے اشفاق صاحب جدہ حلقہ دانش، عالمی حلقہ دانش نے یہ مگ دیا ہے ہمیں دوران پروگرام چائے کے لیے۔ شکیل شیخ کہہ رہے ہیں ہم رات کے کھانے پہ بہت زیادہ رقم خرچ کر رہے ہیں، چاہے وہ چھوٹا ریستوران ہو یا برانڈڈ، لیکن اگر کچھ لوگ اس رقم کو جمع کرنے تمام مؤثر خاندانوں کی خاموشی سے مدد کرنے کی کوشش کریں۔ اکبر ہاشمی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور شکریہ۔ امریکہ میں انتخابی معرکہ اب زوروں پر ہے، نومبر کے پہلے منگل کو مقابلہ ہوگا کملا ہیرس نائب صدر ریاستہائے متحدہ امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ سابق صدر امریکہ کے درمیان۔ یہ بھی وائٹ ہاؤس پر تسلط کے لیے ہے۔ امریکی قوم 2 صدیوں سے زیادہ عرصے سے صدارتی جمہوری نظام کو بتدریج مستحکم کرتی آ رہی ہے۔ انتظامیہ اور عدلیہ کے درمیان وہاں بھی سال ہا سال سے کشمکش چلی آ رہی ہے۔ میں ابھی کتاب پڑھ رہا ہوں ہاؤ ڈیموکریسیز ڈائی، اس میں
بتایا گیا کہ وہاں بھی وائٹ ہاؤس سپریم کورٹ کو اپنے تابع رکھنے کے لیے ججوں کی تعداد میں کمی بیشی کے تجربے کرتا رہتا ہے، جیسے یہاں پاکستان میں اب بھی ہو رہا ہے اور پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ اب امریکیوں کو اس دفعہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں عورت کی حکمرانی قبول ہے یا نہیں، کیونکہ پہلے ہلیری کلنٹن کو نہیں منتخب ہو سکی تھی۔ جیسے پہلے بہت ہچکچاہٹ کے ساتھ فیصلہ کیا تھا کہ ایک سیاہ فام بھی امریکی صدر بن سکتا ہے، لیکن اسی فیصلے کا نتیجہ ایک شدت پسند سفید فام ٹرمپ کی صورت میں نکلا، اور اب پھر وہ سفید فاموں کو متحرک کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ عثمان چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ امریکی انتخابات کا سال ہمیشہ پوری دنیا کے انتظامی اور سیاسی معاملات پر اثر انداز ہوتا ہے، اسی لیے امریکی دارالحکومت واشنگٹن کو عالمی دارالحکومت بھی کہا جاتا ہے۔ عفت سلطانہ کہہ رہی ہیں اہل تسلط اور اہل تدبر، بہت منفرد انداز کا کالم، ساری دنیا کی مثالوں کے ساتھ، سلامت رہیں۔ انتخابی سال کے دوران دنیا پر امریکی گرفت کمزور پڑ جاتی ہے، وہ اپنے زیر اثر ریاستوں میں زیادہ کھیل نہیں کھیل سکتا، خاص طور پر رجیم چینج، سرکار بدلی مشکل ہو جاتی ہے۔ جبران غوری صاحب بھی ہماری محفل میں شریک ہوئے ہیں، ویلکم۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہر چوتھے سال امریکی طفیلی ریاستوں میں امریکہ کے منظور نظر حکمران طبقوں کے لیے بھی مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ طفیلی ریاستیں، پیراسائٹ اسٹیٹس۔ ہر ملک میں ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اور ایک عالمی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے جس کا سیاسی مرکز اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور عسکری پینٹاگون میں ہے۔ مجھے اپنے صحافیانہ فرائض کی انجام دہی کی بدولت وائٹ ہاؤس، پینٹاگون، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، ہوم سیکورٹی کئی بار جانے کا اتفاق ہوا ہے اور یہ دیکھا ہے کہ تسلط عالمگیر کیسے ہو سکتا ہے، مگر اس کے لیے تدبر امریکہ کے مختلف تھنک ٹینک فراہم کرتے ہیں۔ اس میں ہیریٹیج ہے، بروکنگ ہے، اور سب سے زیادہ تھنک ٹینک امریکہ میں ہے۔ ریٹائرڈ سفیروں نے، ریٹائرڈ فوجیوں نے، جنرلوں نے بنائے ہیں، کچھ حکومت کے لیے کام کرتے ہیں، کچھ جنرلی کام کرتے ہیں، لیکن بہت ریسرچ ہوتی ہے اپنے حالات پر، اور انتخابی سال کے دوران یہ سارے جو تھنک ٹینک ہیں یہ پوری رپورٹیں اور ان آئندہ 4 سال کیا ہونا ہے، پچھلے 4 سال کیا ہوا، آئندہ 4 سال کیا ہونا ہے، اس کے لیے تجاویز دیتے ہیں۔ تو وہ تجاویز سے ہی دونوں پارٹیاں روڈ میپ بناتی ہیں، اور پھر 20 جنوری کو جب امریکی منتخب صدر اپنا ذمہ داری سنبھالتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ ہمیں کچھ وقت دیں یا کریں، لیکن ان کے پاس ایک روڈ میپ ہوتا ہے۔ اور صدارتی نظام میں سہولت یہ ہے کہ وہ جس کو چاہیں، جو اس شعبے کا ماہر ہے، درد مند ہے، اس کو وزیر بنا سکتے ہیں، وہاں وہ سیکریٹری کہلاتے ہیں، سیکریٹری آف اسٹیٹ، سیکریٹری انٹی ڈیفنس۔ ہماری طرح نہیں ہے کہ صرف آپ سینیٹر کو ہی لے سکتے ہیں، ایم این اے کو ہی وزیر بنا سکتے ہیں یا سینیٹر کو، اور چاہے اس کا اس شعبے سے کوئی تعلق ہو، کوئی دور کا واسطہ بھی نہ ہو۔ اکرام الحق سرشار بھی ہمارے ساتھ ہیں، سلام محبت قبول فرمائیں، آپ ہمارا سرمایہ، اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ فہیم خان صاحب بھی
ہمارے ساتھ ہیں۔ آگے اگلا پیراگراف ہے کہ معلوم اور نامعلوم ادوار قبل از تاریخ، بعد از تاریخ، قبل از مسیح، بعد از مسیح تسلط کے حصول کے لیے انسانی لاشیں گرائی گئی ہیں۔ ہمیشہ سے یہ ہے، اب بھی پاکستان سمیت سب جگہوں پر یہ ہو رہا ہے کہ تسلط اپنا قبضہ بڑھانے کے لیے اور ایکسپینشن کے لیے اپنے ملک میں بھی اور دوسرے علاقوں میں جو زیر تسلط ہوتے ہیں، جیسے کشمیر میں انڈین گورنمنٹ، انڈین آرمی، فلسطین میں اسرائیل جیسے سفاکی کر رہا ہے۔ پرامن انداز سے تسلط کے لیے تدبر زیادہ نتیجہ خیز رہا ہے، تاریخ بتاتی ہے۔ جہاں تدبر کار فرما رہا ہے وہاں صرف اقتدار ہی نہیں، اقدار بھی منتقل ہوتی ہیں۔ ذرا غور سے سنیے گا، اقتدار ہی نہیں، اقدار بھی منتقل ہوتی ہیں۔ صرف پاکستان میں نہیں، امریکہ میں بھی شائستگی، اقدار اور وقار کا انحطاط ہوا ہے اور انجانی طاقتوں کا ڈر بڑھا ہے۔ عرفان عباسی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، محمد لئیق شہرت کہہ لیں، اور ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے تھنک ٹینک کا کیا کردار ہے۔ شکاگو میں سابق خاتون اول اور سابق انتخابی امیدوار، سابق وزیر خارجہ ہلیری کلنٹن کملا ہیرس کے لیے انتخابی مہم میں کہہ رہی ہیں کہ یہ انتخاب خوف سے آزادی کے لیے ہے، فریڈم فرام فیئر۔ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ صدر بائیڈن وائٹ ہاؤس میں وقار اور شائستگی واپس لائے ہیں۔ ہم لاکھوں سول اور فوجی شہداء کی قربانیوں سے حاصل کیے گئے حسین پاکستان میں بھی ایک خوف میں مبتلا ہیں جو ہمیں آگے بڑھنے سے روک رہا ہے۔ ہم اپنے ہی ہم وطنوں سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ بہت زیادہ پہروں میں رہنے اور گھومنے والے بھی عدم تحفظ کے احساس میں گھرے رہتے ہیں۔ عام پاکستانی جن کے ارد گرد کوئی پہرا نہیں ہے، سیکیورٹی گارڈ رکھنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، بلکہ 2 وقت کی روٹی بھی اپنے خاندان کو کھلانے کی استطاعت نہیں ہے، اور بڑی تعداد میں غربت کی لکیر سے لوگ نیچے جا چکے ہیں، انہیں بھی ہر قسم کے خوف لاحق ہیں۔ کہ جو ادارے بتا رہے ہیں وہ کوئی 10 کروڑ سے زیادہ پاکستانیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، اور غربت کی لکیر کا معیار یہ ہے کہ 3000 روپے ماہانہ بھی جن کی آمدنی نہیں ہے، وہ خاندان اور وہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، اور اس پر ریاست کا اور دنیا بھر کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اس سے باہر لائیں، غربت کی لکیر سے۔ چائنا نے کئی کروڑ جو ہیں ان کو غربت کی لکیر سے باہر لایا ہے۔ چائنا ہمارا دوست ہے، لیکن ہم ان کی ان چیزوں میں کوئی پیروی تقلید نہیں کرتے ہیں۔ عبدالستار مندرہ بھی ہیں ہمارے ساتھ، کہہ رہے ہیں آپ شام صاحب خیریت سے ہیں۔ ڈاکٹر رئیس احمد صمدانی منہاج یونیورسٹی کے استاذ الاساتذہ، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ابھی شرکت کی ہے۔ میں تو ہر اتوار کو آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اپنے بیٹوں بیٹیوں، پوتوں پوتیوں، نواسوں نواسیوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کے سوالات سنیں، ان کا ڈر دور کریں۔ بات ڈر کی ہو رہی ہے۔ ہلیری کلنٹن یہی کہہ رہی ہیں کہ ہمیں خوف سے آزادی حاصل کرنی ہے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، بچوں کے بچوں کے لیے، فار our children, for our grandchildren and for children of grandchildren۔
یہ تسلط کے ساتھ ساتھ تدبر کا حصول بھی ہے۔ میں اپنا کالم آج کا پڑھ رہا ہوں، جنگ میں چھپا ہے، جس کا سرخی ہے اہل تسلط فعال اور اہل تدبر ہچکچاہٹ میں۔ تو کنٹراڈکشن اور مقابلہ جو ہے تسلط اور تدبر کے درمیان ہے۔ عرفان عباسی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، سلام کہہ رہے ہیں آپ سب کو۔ یہ تسلط کے ساتھ ساتھ تدبر کا حصول بھی ہے جو ہلیری کلنٹن نے بہت اہم تقریر کی ہے، اور ہم نے عرض کیا ہے کثرت اہل تسلط ہے بہت، کثرت اہل تسلط ہے بہت، چاہیے اہل تدبر ہم کو، کہ ضرورت اہل تدبر کی ہے، مگر اضافہ اہل تسلط میں ہو رہا ہے، چاہے وہ ریاستی اداروں میں ہوں، چاہے وہ پولیس میں ہوں، چاہے فوج میں ہوں، چاہے بیوروکریسی میں، پارلیمنٹ میں، جاگیردار، سرمایہ دار، سب تسلط بڑھانے کے لیے ہیں۔ افروز رضوی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، کہہ رہے ہیں شام صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ وارث علی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ آپ خواتین و حضرات کا۔ میں ایک اخباری بوڑھا اپنے کئی دہائیوں کے تجربے کے بعد بلا خوف تردید یہ کہہ رہا ہوں کہ 1971 میں جو المیہ ہوا، جہاں فوجی، سیاسی اور اقتصادی طور پر شکست ہوئی، اس کے بعد سے ہم سب خوف میں گرفتار ہیں۔ بدقسمتی یہ کہ خوف کا علاج بھی ہم صرف تسلط سمجھتے ہیں۔ اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے خوف دور کرنے کے بجائے ہم کسی دوسرے انسان، اس کے علاقے، اس کے ادارے پر قبضہ کر کے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ نسیم انجم صاحبہ فکشن رائٹر، ناول نگار بھی ہمارے ساتھ ہیں، روزنامہ ایکسپریس میں کالم بھی لکھتی ہیں۔ شرکت میں تاخیر کی معذرت کر رہی ہیں۔ افروز رضوی کہہ رہی ہیں درست تجزیہ۔ عفت سلطانہ سر اہل تدبر اپنی تدابیر کا معاشرے پر اطلاق کیسے کریں گے؟ آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے، اب تو پہلے ہم لوگوں کو تو یہ اپنی پہلی دہائیوں میں نہیں تھا میسر۔ عاصم متین خان نیو یارک سے کہہ رہے ہیں یہ سب 1985 کے بعد سے ہونے والی دانستہ بندر بانٹ کا نتیجہ ہے۔ تو بالکل میں تو یہ کر رہا ہوں ڈیڈ لائن 1985 کی، کہ وہاں سے ہمارے زیادہ جو غیر جماعتی انتخابات ہیں ان کے ذریعے برادریوں کو، جاگیرداروں کو دوبارہ مسلط کیا گیا ہم پر۔ ان کو جو تسلط دوبارہ ملا ہے، جن میں سارے جاگیردار، پنجاب، سندھ، بلوچستان کے سردار اور KPK کے قوانین، تو وہ ظاہر ہے کہ ایک اقلیت ہے، وہ اکثریت کے دکھ درد جانتی ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے ان کے دکھ درد دور کریں گے؟ اپنے آئین اور قانون کو بھی ہم اختیار کرنے کے بجائے اسے اپنا زرخرید بنانا چاہتے ہیں۔ جگر مراد آبادی نے تو کہا تھا میں تلخ یہ حالات سے گھبرا کے پی گیا۔ ہم عدم تحفظ کے احساس سے گھبرا کر دوسروں کی آزادی سلب کرنے کو اپنی حفاظت سمجھتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا بھی اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں، تدریس کے شعبے سے وابستہ ماہنامہ اطراف کی مستقل قاری۔ ان سے ہم لکھنے کی بھی گزارش کر رہے ہیں کہ لکھنا بھی چاہیے۔ تو
ابھی آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسیکیورٹی کا احساس ہے جو دوسروں پر مسلط کیا جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا لمبی غیر حاضری پر معذرت کر رہی ہیں۔ جو بھی حالات ہیں اسلام آباد میں، KPK، پنجاب، سندھ، اس میں آپ غور کریں گے تو یہ ہے کہ ہے عدم تحفظ کا احساس، خوف ہے، اور اس خوف کو دور کیا جاتا ہے اپنے قبضے کا دائرہ بڑھا کر، اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے۔ 21ویں صدی بصیرت، تدبر، اطلاع، عالمگیریت اور انسانی قربتوں کی صدی ہے۔ سوشل میڈیا عام انسانوں کے لیے ایک طاقت بن کر آیا ہے۔ ادھر اہل تسلط اسے بھی قبضہ گیری کا آلہ سمجھ رہے ہیں۔ دنیا بھر میں حکومتیں اربوں ڈالر خرچ کر کے اس پر غلبہ پا رہی ہیں۔ افروز رضوی کہہ رہے ہیں سر اصل بات یہ ہے کہ ان اقتدار کے بھوکوں نے ہمیں قوم نہیں بننے دیا، اپنے اپنے مفاد کے چکر میں فرقوں میں بانٹے رکھا۔ بالکل صحیح۔ اربوں ڈالر خرچ کر کے اس پر حکومتیں غلبہ پا رہی ہیں۔ سوشل میڈیا سے پہلے تو صرف اس کا جواب دینے کی تھی، پھر ہر ایک حکومت نے، ہر ایک فوج نے، ہر ایک ادارے نے اپنا سوشل میڈیا، اپنے یوٹیوب چینل، اپنے سارے یہ بنا لیے ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ اربوں ڈالر خرچ کر کے ادارے بنائے جا رہے ہیں۔ اور جو اصل کوشش ہے کہ دونوں طرف سے ڈس انفارمیشن سے ذہنوں کو جو ہے وہ مقدر کیا جاتا ہے، جبکہ اہل تدبر اس سوشل میڈیا کے ذریعے علم کی اشاعت کر رہے ہیں۔ ہم انتہائی حساس محل وقوع، 60% سے زیادہ نوجوان آبادی اور اربوں ڈالر کے معدنی، زرعی، انسانی وسائل رکھنے کے باوجود بھی عدم تحفظ کے احساس میں گرفتار ہیں۔ محمد زاہد بلال اوکاڑا سے سلام کر رہے ہیں، سلامت رہیں، اور کہہ رہے ہیں کوئی سیشن پاکستانی ناول پر بھی رکھیں۔ بہت شکریہ۔ افروز رضوی اگر ہم قوم ہوتے اور متحد تو یہ سب لوگ ہمارے ساتھ مستقل بنیادوں پر ناانصافی نہ کر پاتے۔ بالکل صحیح۔ ہم 60% سے زیادہ نوجوان آبادی اربوں ڈالر کے معدنی، زرعی، انسانی وسائل رکھنے کے باوجود عدم تحفظ کے احساس میں گرفتار ہیں۔ کبھی ہم اپنے 5 گنا زیادہ بڑے ہمسائے سے ڈرتے تھے، اب ہم چھوٹے ہمسایوں سے بھی خوفزدہ رہتے ہیں۔ ہم تسخیر کی ہوس رکھتے ہیں لیکن تدبیر کی جرات نہیں، حالانکہ تاریخ، جغرافیہ، معاشیات سب یہ کہتے ہیں، جدید علوم بھی اور قدیم علوم بھی، بادشاہتوں کے زمانے کے علوم بھی، کہ تسخیر وہی کرتے ہیں جو تدبیر کرتے ہیں۔ انجم صابری صاحب نیو جرسی سے کہہ رہے ہیں اہل تسلط کی اکثریت قانون شکن اور اہل تدبر کی اکثریت قانون کی حکمرانی کی خواہاں ہوتی ہے۔ بالکل صحیح۔ دیکھیے ہمارے پروگرام کا حسن یہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کی جو تجاویز ہیں، ایک دوسرے کی دانش ہے، اس کو ہم یہاں تبادلہ کرتے ہیں، اور اسی میں سے پھر کچھ بہتری کے پہلو نکلتے ہیں۔ افروز رضوی جواب دے رہی ہیں جو میرے زاہد بلال صاحب نے ناول کی بات کی۔ اچھا جواب ہے کہ پاکستان کا ڈرامہ ختم ہو تو ناول پر بات ہو سکے گی۔ عفت سلطانہ کہہ رہی ہیں دوسروں کو خوف میں مبتلا رکھنے والے خود عدم تحفظ کے احساس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟
یہ تو مکافات عمل ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا کے ایکسپرٹ تو نہیں ہیں، تو ایک اوپر آ رہی ہوتی تعداد کے کتنے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں، نیچے آپ کے ٹیکسٹ آ رہے ہیں، اور بعد میں ہمیں پھر وہ ویوز، اب یہ آج کل ویوز کے بجائے پلے کہہ رہے ہیں۔ آخری پیراگراف سن لیجیے۔ ان دنوں ہمارے حکمران طبقے خاص طور پر اپنا تسلط کا دائرہ بڑھانے میں ہی عافیت سمجھ رہے ہیں، اس کے لیے مختلف فارم اور فورم استعمال کر رہے ہیں۔ قومی اسمبلی میں فارم 47 کی اکثریت کا سہارا لے رہے ہیں، حالانکہ دل جیتنے کے لیے تسلط نہیں، تدبر درکار ہوتا ہے۔ سدرۃ المنتہا کہہ رہی ہیں، واہ، جو تسخیر وہی کرتے ہیں جو تدبیر کرتے ہیں۔ انجم عثمان صاحبہ وہ سینئر شاعرہ کراچی سے، وہ بھی ہمارے ساتھ شریک محفل ہیں، بہت شکریہ۔ اقبال یوسف صاحب بھی کہہ رہے ہیں، تسخیر وہی کرتے ہیں جو تدبیر کرتے ہیں۔ علی اصغر صاحب PIB کالونی سے بہت بھی فلاحی کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ افروز رضوی بھی کہہ رہے ہیں کہ سر کیا اچھی بات کی آپ نے۔ مولانا رومی کہہ گئے ہیں، دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، کہ دل قابو میں کر کے یہی حج اکبر ہے، اور ہزاروں کعبہ سے ایک دل بہتر ہے۔ انجم عثمان کہہ رہی ہیں، فارم اور فورم کا جواب نہیں محمود بھائی۔ جگر مراد آبادی کا یہ مصرع ذہن میں آ رہا ہے کہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ دل اور ذہن جیتنے کی ضرورت ہے، جو دل میں بس رہا ہے حکومت اسی کی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں دل میں کون بس رہا ہے اور حکومت ظاہری کس کی ہے اور اصل حکومت کس کی ہے۔ تدبر کے سرچشمے عدلیہ میں ہوتے ہیں، ماہرین قانون کے دماغوں میں، یونیورسٹیوں کے بے خوف پروفیسروں میں، ایڈیٹروں اور کالم نویسوں میں۔ ہمیں بھی طاقت کے مراکز میں وقار، شائستگی اور معاملہ فہمی کو واپس لانا ہے۔ اداروں میں، سیاسی پارٹیوں میں بھی اہل تدبر موجود ہیں جو دل میں محسوس کر رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ 1985 کے بعد آنے والی حکمران نسلیں تسلط کی ہوس رکھتی ہیں، اس کے لیے تن من دھن لٹا دیتی ہیں۔ ان سے گزارش ہے کہ ایک بار تدبر کا تجربہ بھی کر لیں۔ آپ سمیت 24 کروڑ کے دل سے خوف نکل جائے گا۔ تدبر یہ ہے کہ ہم آئندہ 10-15 برس کی پالیسیاں وضع کریں، مذہبی، اقتصادی، سیاسی، تعلیمی، زرعی، اطلاعاتی، اب تو یہ آ گئی ہے مصنوعی ذہانت بھی، تو قدرتی ذہانت، مصنوعی ذہانت، ایگریکلچر، ان سب کی اگر ہم پالیسیاں وضع کریں تو پھر ہمارا حال بھی مستحکم ہوگا اور مستقبل بھی۔ افروز رضوی کہہ رہی ہیں، بے شک جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ نسیم انجم کہہ رہی ہیں، بے شک تدبر سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ سدرۃ المنتہا کہہ رہے ہیں، سر آپ نثر کو کتنی خوبصورتی سے اشعار میں ڈھال دیتے ہیں، کہ بنیادی طور پہ سفر ہمارا شاعری سے ہی شروع ہوا تھا، تو ہم نے تمام اساتذہ متقدمین کو پڑھا، تو اسی ادب سے لگاؤ اور شاعری کی وجہ سے، بلکہ شاعری کی بدولت ہماری جو صحافیانہ تحریریں ہیں
ان میں بھی ایک چاشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ افروز رضوی کہہ رہی ہیں اچھے قلمکار کا یہی فن اور ہنر ہے۔ علی اصغر صاحب بھی کہہ رہے ہیں بہت خوبصورت سر۔ ثنا ناصر سجیلا ہماری بھانجی ہیں، ہماری ہمشیرہ سکینہ خالدہ کی صاحبزادی، بہت اچھی آرٹسٹ بھی ہیں، بہت کشیدہ کاری پینٹنگ بہت اچھی کرتی ہیں۔ سدرۃ المنتہا کہہ رہی ہیں آمین کہ پالیسیاں وضع ہو جائیں۔ اب یہ تبصرہ ہے، بڑی میری خوشی ہے کہ کالم صبح چھپتا ہے تو اس پہ آپ لوگوں کے تبصرے ملتے ہیں۔ جویریہ یاسمین بہت درد مند کشمیری پاکستانی، یہ ہمارے یہاں اپنا ایک سائنس کا گرلز کالج بھی میرپور میں چلا رہی ہیں، آزاد کشمیر میں۔ ہمارے کالموں پر بہت اچھے تبصرے کرتے ہیں، تو یہ بھی آپ سنیں، پھر اس سے اجازت چاہیں گے۔ تدبر اور صرف تدبر ہی علاقائی اور عالمی سیاست کی ضرورت ہے۔ تسلط سے پہلے خوف، پھر مایوسی، لیکن آخر میں بغاوت جنم لیتی ہے۔ دیکھیے کتنے اچھی باتیں کر رہی ہیں۔ آج دنیا بھر یہ مشاہدہ عام ہے کہ عوام الناس اپنے اپنے ماحول میں آمادہ بغاوت ہو رہے ہیں، لیکن یہ بغاوت مسائل کا حل نہیں بلکہ مزید مسائل کو جنم دے رہی ہے۔ لہذا وقت کا تقاضا ہے کہ اہل تسلط تدبر کے لیے جگہ پیدا کریں، عوام کے دلوں میں محبت سے، اصول و تدبیر سے جگہ بنائیں، جو دیر پا بھی ہوگی اور ثمر آور بھی۔ اقبال بھی کہہ گئے ہیں محبت فاتح عالم۔ منصور ساحر کہہ رہے ہیں مرشد آپ کی نثر بھی غزل کی چاشنی ہے، لبریز ہے، اور آپ کی غزل کا تو کیا ہی کہنا۔ سلام خان اعظمی بھی شریک محفل ہیں، عبدالرشید صاحب بھی، اور افروز بس سلام خان نے سلام کیا ہے، اس کا جواب دے رہی ہیں۔ محمد لعیق شہرت کہہ رہے ہیں شرمندگی ہوتی ہے 77 سال کے بعد بھی پروگرام بنانے پر غور کرنے کا سوچا جا رہا ہے۔ صحیح بات۔ رانا فاروقی پہلے حقیقی آزادی کے لیے یہ مزاحمتی جنگ تو جیت لیں، مجھے تو یہ خوف ہو گیا ہے کہ کہیں ہم اس کیفیت کے عادی نہ ہو جائیں کہ اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے۔ تو یہ جویریہ یاسمین کی تجویز ہے کہ سیمینارز کا انعقاد کریں جس میں متعلقہ وزارتوں کے لوگوں کو مہمان مدعی کریں، سوال جواب کے ذریعے تجاویز کے قابل عمل ہونے کے بارے میں رائے لیں، ایک مبسوط رپورٹ تیار کر کے متعلقہ وزارتوں کو ارسال کریں۔ لیکن ہم عالمی دارالحکومت واشنگٹن کی بات کر رہے تھے تو وہاں سے ہماری بڑی سینئر صحافی کتابوں کی مصنفہ نظیرہ اعظم بھی اس وقت شریک ہیں۔ دیکھیے واشنگٹن، نیو یارک، لندن، ٹورنٹو اور انڈیا، سب جگہ سے ہمارے نیو جرسی، تو پورا اب یہ انٹرنیشنل اس وقت ہمارا فورم ہو گیا ہے۔ تو فارم اور فورم کی بھی بات کو بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ انجم عثمان صاحبہ نے کہا تھا فارم اور فورم کا جواب نہیں۔ افروز رضوی کہہ رہی کون سا سوچ ہی لیں گے تو بس عوام کو بیوقوف بنانے کے بیانات ہیں۔ حسنات حسرت بھی میرپور خاص سے ہمارے ساتھ ہیں۔
ایک تجویز یہ ہے، آپ بھی ان تجاویز پہ اپنی رائے دیں۔ جویریہ یاسمین میر پور آزاد کشمیر سے کہہ رہی ہیں، میری استدعا کہ آپ اپنے کالم کے ذریعے یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کو ایک کھلا خط لکھیں اور یہی خط بذریعہ ڈاک بھی انہیں بھجوائیں۔ کچھ تو ہل جل ہوگی، پہلے شاید چند لوگ آگے ہیں لیکن پھر سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ایک تجویز اور ان کی یہ ہے کہ حافظ نعیم الرحمن سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اسلامی جمعیت طلبہ ہر جامعہ میں ہے اور متحرک بھی۔ اب اگر اسے یہ ٹاسک دے دیا جائے تو یقیناً مثبت نتائج آئیں گے۔ تو یہ بہت اہم اور عملی تجاویز ہیں، قابل عمل۔ تو اس میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، کس طرح سے اس بات کو آگے بڑھایا جائے کہ ہم تو مسلسل اپنے پروگراموں میں، کالموں میں لکھ رہا ہوں کہ یونیورسٹیاں آگے آئیں دنیا بھر میں، خاص طور پر امریکہ میں۔ تو یونیورسٹیاں ہی یہ تھنک ٹینک سے بھی زیادہ مؤثر کام کرتی ہیں کہ وہاں باقاعدہ سیمینارز منعقد کیے جاتے ہیں، ان میں ہوتا ہے کہ آئندہ کا روڈ میپ کیا ہے۔ فلسطین کے سلسلے میں بھی آپ دیکھ لیں کہ امریکن یونیورسٹیوں کا مسلمان یونیورسٹیوں سے زیادہ بڑا مؤثر کردار رہا ہے، اور انہوں نے فلسطینی عوام کے حقوق کے لیے، اور جو اسرائیل جو جتنے سفاکی ظلم کر رہا ہے اس کے جواب کے لیے امریکن یونیورسٹیوں کے طلباء اور اساتذہ نے بہت مؤثر رول ادا کیا ہے۔ تو یہاں بھی ہماری یونیورسٹیوں کا ایک زمانے میں بہت کردار رہا ہے، اور جب معراج محمد خان، فتح یاب علی خان اور اسلامی جمعیت طلبہ کے لوگ بھی جو ہے اکٹھے ہو کے ملتے تھے بعض عالمی مسائل کے سلسلے میں، تو اب بھی یونیورسٹیاں یہ کردار ادا کر سکتی ہیں۔ وہاں ظاہر ہے کہ جو بھی تحقیق اور تدبیر ہوتی ہے تو وہ غیر جانبدارانہ ہوتی ہے، اور اپنے اپنے شعبے میں، فیکلٹی میں جو بھی دنیا بھر میں اس وقت تازہ ترین تخلیق ہو رہی ہے، اس پہ چاہے آپ کے نصاب میں نہ پڑھایا جاتا ہو لیکن ہمارے پروفیسر حضرات اس سے باخبر ہوتے ہیں۔ تو یہ کراچی یونیورسٹی جو ملک کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے اور سب سے مایوس کن اس کا کردار ہے، تو وہاں اگر وہاں کے اساتذہ چاہیں، پنجاب یونیورسٹی، قائد اعظم یونیورسٹی اور بے شمار یونیورسٹیاں ہیں اس وقت ملک میں، تو وہ اگر جو کچھ ہو رہا ہے پچھلے 10-12 سال سے اور اس کے نتیجے میں ہمیں کیا کیا بھگتنا ہوگا، تو ان بحرانوں سے بچنے کے لیے یہ، کیونکہ یہ ایک سائنس ہے، کوئی یہ وہ نہیں ہے کہ کوئی نجومی ہی بتا سکتے ہیں کیا ہوگا۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر ڈالر کا ریٹ بڑھتا جا رہا ہے تو اس کے کیا کیا اثرات ہوں گے، انفلیشن کے کیا اثرات ہوں گے، اور جو ہم اپنے وسائل کو استعمال نہیں کر رہے اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور جو آپس میں ہم آہنگی نہیں ہے صوبوں کے درمیان، بجلی کا جس طرح سے یہ مسئلہ ہے یہ اچانک تو پیدا نہیں ہوا، یہ 1998 سے بلکہ اس سے بھی پہلے سے انہی جمہوری حکومتوں کے دور میں جو اس وقت شور مچا رہے ہیں، یہ حکومتیں تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی رہی ہیں، اور ان کی مسلم لیگ نون کی رہی ہے، ان کے ساتھ MQM شامل رہی ہے، جمعیت علماء اسلام شامل رہی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ ہمارا ریاستی ادارہ وہ ان کی سرپرستی کرتا رہا ہے، ان کے ساتھ شریک اقتدار رہا ہے۔ اب یہی انہی لوگوں سے امید کرنا کہ یہ کوئی ایسا روڈ میپ بنائیں گے، وہ ایک اپنے ساتھ ہی ہماری دشمنی ہے۔ تو یونیورسٹیوں کو ضرور اپنے علم اور تحقیق ریسرچ کی روشنی میں
روڈ میپ دینا چاہیے۔ سیمینار منعقد کریں، ان کو جو ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن اس کے لیے انہیں فنڈ بھی دیتا ہے۔ اپنے جو بھی آپ کے اکنامکس کے پروفیسر ہیں، پولیٹیکل سائنس کے، کمپیوٹر سائنس کے، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ ریسرچ رپورٹس کر کے پوسٹ مارٹم کریں ماضی کا، اور آئندہ کیا کیا ہو سکتا ہے، ہمارے آس پاس کے ممالک کیا کر رہے ہیں، ایران، انڈیا، چائنا، امریکہ، اس کی روشنی میں ہم اپنا بتائیں کہ ہمارا سفر کیسا ہوگا، اور یہ جو ہم دنیا سے 50-60 سال پیچھے چل رہے ہیں علم میں، ریسرچ میں، یہ کس طرح ہم تاخیر کا جو ہے کس طرح عبور کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری گزارش ہوگی آپ سے بھی، آپ کے جہاں جہاں یونیورسٹی ہے وہاں آپ اپنے طور پہ ملیں جا کر وائس چانسلر سے، پروفیسر سے، اور اس کو ممکن بنائیں۔ تو یہ کرنا ہم کو خود ہی ہوگا، کیونکہ یہ انہی لوگوں سے توقع کرنا کہ جو ذمہ دار ہیں ان بحرانوں کے، اور جن کی مفاد پرستی سے اس وقت ملک کا معاشرہ نارمل نہیں ہے، غریب سر عام روندے جا رہے ہیں، اور پھر پولیس، عدالتیں، وکلاء جو ہے اہل ثروت کو، اہل تسلط کو اور زیادہ جو ہے ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کو تحفظ دیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہمیں خود متحرک ہونا ہوگا۔ اہل تدبر میں پروفیسر حضرات سب سے پہلے ہیں، پھر ماہرین، پھر میڈیا۔ تو تدبر سے مسئلہ حل ہوگا۔ تسلط سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 40 سال سے مسئلے حل نہیں ہوئے، ان میں اور زیادہ جو ہے دشواریاں، پیچیدگیاں پیدا ہوئی ہیں۔ شکیل خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، سیال عبدالشکور، صابر احمد برنی، عبدالرشید کہہ رہے ہیں جی ایسا ہونا چاہیے، یونیورسٹی کو آگے آنا ہوگا۔ اب آپ سے اجازت چاہنے کا وقت آ رہا ہے۔ آفتاب فاروقی صاحب بھی شامل ہوئے ہیں محفل میں۔ بہت بڑا کام ہے بچوں کو کتاب سے، حرف مطبوعہ سے جوڑے رکھنے کے لیے، بہت اچھی محفلیں برپا کرتے ہیں۔ شکیل شیخ صاحب کہہ رہے ہیں علم تعلیم کے فروغ کے لیے بہترین مشورہ، لیکن غیر سیاسی شاگردوں کی تنظیم کو شامل کرنے کی کوشش کریں۔ سیاسی مداخلت کے بغیر ایک بار تعلیمی اداروں میں ایک سیاسی ونگز ملوث ہونے کے بعد وہ سیاسی گینگ بن گئے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور پھر پہلے کی طرح کچھ واقعہ ہو۔ تو ہماری گزارش تو یہ ہے کہ ریسرچ کی بنیاد پر جو ہے ہم آئندہ کا لائحہ عمل دیں کہ حقائق اور اعداد و شمار جو کچھ بتا رہے ہیں کہ آئندہ 3 سال میں کیا ہوگا، 4 سال، 5 سال، اور یہ ساری یہ جو ریٹنگ کی ایجنسیاں ہیں دنیا بھر میں وہ بتا دیتے ہیں۔ جیسے محکمہ موسمیات آپ کو بتاتا ہے کب بارش ہوگی، کب نہیں ہوگی۔ زیادہ تر پیشن گوئیاں صحیح ہی نکلتی ہیں۔ تو ہمیں یہی کام یونیورسٹیاں کر سکتی ہیں کہ ملک کے قرضے اور کتنے بڑھیں گے، کتنے اتریں گے، اور ہمارے جو IMF سے ہم ساری امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں، اپنے وسائل کو اگر حرکت میں لائیں گے، اپنے زرعی پیداوار فی ایکڑ بڑھائیں گے، اپنی مینوفیکچرنگ دوبارہ شروع کریں گے،
فیکٹریاں یہاں سے جا رہی ہیں بجلی کی وجہ سے، جیسے شہباز احمد صاحب نے خبر دی ہے کہ فیصل آباد سے 100 فیکٹریاں جو ہیں بند ہو گئی ہیں، تو بے روزگاری بھی ہو رہی ہے اور آپ کی اپنی مصنوعات میں کمی بھی، اس کے باہر سے آ رہی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں. تو یہ سارا ہے صورتحال. اس کے لیے اہل علم کو، اہل تدبر کو، یونیورسٹیوں کو ایکٹیو ہونا ہوگا. تو آج یہ تاخیر سے شروع ہوا، تاخیر سے ہی ختم ہو رہا ہے، اس کی معذرت. تو رانا فاروقی کہہ رہی ہیں تدبر علم و دانش سے آتا ہے، یہاں جہالت نے اس کا اندھیرا اور اس کا راستہ روک رکھا ہے. گوہر تاج خاتون بڑی بہت مصنفہ ہیں، صاحب شعور ہیں، امریکہ میں جا بسی ہیں، تو وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہیں. بہت شکریہ. اگر جلدی شامل ہوتی تو ان کے بھی ہم تدبر سے کچھ استفادہ کرتے. انشاءاللہ آئندہ کسی محفل میں ان کا ساتھ ہوا تو ان کے تدبر سے، ان کے علمی تجربات سے ہم کچھ حاصل کریں گے. شکیل شیخ صاحب کہہ رہے ہیں 1 پروڈکٹ 1 ولیج اسمال کاٹیج انڈسٹریز آر کین ہیلپ اس آؤٹ. تب اجازت دیجیے، انشاءاللہ اتوار کو ملاقات ہوتی ہے، اور دعا کیجیے اسلام آباد میں امن قائم رہے، اور وہاں جو بھی اسلام آباد اور دوسری جگہ پر جو اہل تسلط ہیں وہ اہل تدبر سے کچھ رابطہ کریں. اور ملک میں جو اس وقت بہت زیادہ پیچیدگیاں ہیں، مایوسیاں ہیں، ان کو دور کریں. اسی سے ذہنی امراض بڑھ رہے ہیں. تو ہمیں یہ بھی غور کرنا ہوگا کہ غریب طبقہ تو آپ کو فلائی اوورز کے نیچے اجتماعی طور پہ جو ہے منشیات کے ہوتا ہے، ایک دوسرے سے سر جوڑ کے ہیروئن یہ کیا کیا نشہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو غریب ہیں، غربت کی لکیر سے نیچے. لیکن جو اہل ثروت ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں جن کے محلات ہیں، وہاں بھی آخر کیا ہے کہ ان کے پاس اتنی دولت ہے، وسائل ہیں، اس کے باوجود وہ دنیا سے بے خبر ہونا چاہتے ہیں اور اتنا زیادہ جدید نشے کر رہے ہیں جس میں زندگی کو بے معنی قرار دے دیتے ہیں اور بے معنی سمجھتے ہیں. تو زندہ رہنے سے، ہوش میں رہنے سے وہ کیوں جو ہے بغاوت کرتے ہیں، کیوں چاہتے ہیں کہ وہ بے خبر ہو جائیں اپنے مسائل سے، اپنی چیزوں سے. تو اس پہ آپ کے علم، آپ کے تبصرے، تجزیے کا انتظار رہے گا. تو اسی پہ کالم بھی لکھیں گے. ماہنامہ اطراف میں چاہیں گے کہ ہم بیمار معاشرے ذہنی امراض پر ایک خصوصی اشاعت بھی لے آئیں سامنے. اس میں ڈاکٹر لوہانوں سے اور دوسرے ماہرین ذہنی امراض سے ہم رابطہ کر کے ایک اچھا خصوصی اشاعت جلدی انشاءاللہ سامنے لائیں گے. بہت شکریہ.